خدا نے صوفی سے کہا ہے، میں تمہاری زبان اور آنکھ ہوں، میں تمہارے حواس ہوں، اور میں تمہاری خوشنودی اور تمہارا غضب ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب میں اپنے بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اللہ والے اس مقام پر ہوتے ہیں، اس لیے ان کی رضا اللہ کی رضا اور ان کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ روحوں کو ہر رات اس پنجرے یعنی جسم کی قید سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ وہ ہر قسم کے دنیاوی معاملات سے آزاد ہو جاتی ہیں۔ ان کو نہ کسی غم، فائدے اور نقصانات کا کوئی خیال رہتا ہے، نہ کسی شخص کا خیال رہتا ہے۔ یہی کیفیت صوفیوں کی بیداری کی حالت میں ہوتی ہے۔ وہ دن رات دنیاوی معاملات میں سو رہے ہوتے ہیں، ایک قلم کی مانند جو خدا کے اختیار میں ہوتا ہے۔ یعنی صوفی اپنی ذات میں فنا ہوتے ہیں اور صرف اللہ کے ہاتھ میں قلم کی طرح ہوتے ہیں جسے اللہ جیسے چاہے استعمال کرتا ہے۔ وہ ذاتی حیثیت میں دنیاوی معاملات سے دور ہوتے ہیں اور صرف اللہ کے حکم کے تابع ہوتے ہیں۔ دنیا کی مثال ایک درخت کی سی ہے اور ہم کچے پھل کی طرح ہیں۔ جس طرح کچا پھل درخت سے زور سے چپکا رہتا ہے، اسی طرح ہمارا دنیا سے شدت سے دل لگانا اور چپک کے رہنا کچا ہونے کی نشانی ہے۔ یعنی جیسے پکا ہوا پھل خود ہی درخت سے گر جاتا ہے، اسی طرح جو روحانی طور پر پک جاتے ہیں، ان میں دنیا کی محبت و خواہشیں نہیں رہتی، جبکہ جو روحانی طور پر کچے ہوتے ہیں وہ دنیا کی محبت میں گرفتار رہتے ہیں اور کچے پھل کی طرح دنیا کو چھوڑتے ہی نہیں۔ جہاں بہتا پانی ہوتا ہے وہاں ہریالی اگتی ہے، جہاں بہتے آنسو ہوتے ہیں وہاں خدا کی رحمت ہوتی ہے۔ پانی کی چیکی کی طرح نم آنکھوں والے بنو تاکہ تمہاری روح کے صحن میں ہریالی اگے۔ یعنی اللہ کی یاد میں رونے اور اپنے گناہوں پر نادم ہونے سے روحانی ترقی ہوتی ہے۔ انسان کی اصل غذا اللہ کا نور ہے۔ جانوروں کی خوراک اس کے لیے نامناسب ہے۔ جو خوراک ہم کھاتے ہیں دراصل وہ ہمارے جسم کی نشو و نما کرتی ہے، روح کی نہیں، جبکہ ہمارا وجود حقیقت میں روح ہے، جسم نہیں۔ اس لیے بہت زیادہ جسمانی خوراک ہمارے لیے مناسب نہیں۔ ہماری روح جو ہمارا اصل وجود ہے، اس کی نشو و نما کے لیے ہمیں اللہ کے نور یعنی اللہ کے ذکر اور اس کی یاد اور قربت کی ضرورت ہے، نہ کہ گوشت اور سبزیوں کی۔ اگر تم ایک موسیٰ یعنی خدا کے بندے کی نصیحت کو نہیں سنو گے اور اس کی بیعت بھی کرو گے تو تم لوہے کی تلوار سے ٹکرا رہے ہو۔ اس تلوار کو تمہاری جان لیتے ہوئے کچھ افسوس نہیں ہوگا، اور اس میں قصور صرف تمہارا ہے، اے بھائی، صرف تمہارا۔ یعنی اللہ والے اللہ کے حکم کے مطابق کام کرتے ہیں، سو اگر وہ ہمیں کوئی ہدایت کریں تو وہ اللہ ہی کی جانب سے ہوتی ہے، اس لیے ان کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے، سو ایسا کرنے سے انسان کو سخت سزا ملتی ہے۔ ڈاکٹروں کو طب کا علم ہوتا ہے اور وہ تمہاری بیماری کے بارے میں تم سے زیادہ واقف ہوتے ہیں، سو وہ تمہارے چہرے کے رنگ، نبض اور سانس سے تمہاری ہر بیماری جان جاتے ہیں، جبکہ تم اس طرح اپنی بیماری خود نہیں جان پاتے۔ تو کیا روحانی ڈاکٹر دنیا میں تمہاری روحانی بیماری بغیر بتائے نہیں جانچ سکتے؟ وہ تمہاری نبض، آنکھوں اور چہرے کے رنگ سے فوراً ہزاروں روحانی بیماریوں کو جان جاتے ہیں۔